کہ کسی خلیفۃ الراشد نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا. صدیق پتر دے پتر ہاں مگر نہیں کیتا. عمر فاروق دے پتر ہاں مگر نہیں کیتا. عثمان غنی کا خاندان ہے مگر نہیں کیا. علی نے بھی اپنے بیٹے امام حسن کو خود نامزد نہیں کیا اپنے بعد. کوئی دنیا کی روایت نہیں. ٹھیک ہے عرب والوں نے حضرت امام حسن کی بیعت کی، لیکن کسی خلیفۃ الراشد نے نامزد نہیں کیا یا بیٹے اس طرح نامزد نہیں کیے گئے. حضرت کی امیر شام سے بھی جو تکرار تھا اسی بات پر تھا، مگر امیر شام نے ادب کیا آل محمد کا. انہوں نے اس معاملے پر اصرار نہیں کیا. باقی لوگوں نے جنہوں نے مان لیا سو مان لیا، جنہیں نہیں مانے جنہیں حسین میرے علی بھی یہ نہیں مانے تو اس اصرار نہ کیتا کہ جب تک یہ میرا فیصلہ حسین نہ مانے تو میں یوں کر دوں گا فلاں کر دوں گا. یہ امیر معاویہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پوری زندگی حضرت امام حسین کا احترام کرتا رہا اور ان کی عزت و قدر کرتا رہا. لیکن بعد میں ایک تو اس معاملے پر انکار کہ خلیفہ رشد کی خلافت راشدہ کے طریقے کے خلاف ایک آمریت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. اللہ کی حدود قوانین کی اب نئے سرے سے مخالفت ہو رہی تھی، اس وجہ سے بیعت نہ کرنے کا معاملہ تھا. اور دوسرا یزید کے بارے میں اس زمانے کی کتب اس کو شرابی اور اکثر بے نمازی ہونے کا اس کی تاریخ میں سیرت میں یہ کردار باقی تھا. اور جو بھی کوئی شرابی ہوتا ہے دین اسلام کی نظر میں وہ فاسق ہوتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ یزید بعد میں فاسق ہوا، یزید پہلے فاسق تھا اور آپ فاسق کی بیعت نہیں کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان اچھے حکمران کی بیعت نہیں کر رہے تھے. یہی دنیا کو مغالطہ ہوا ہے. یزید اس لائق ہی نہ تھا. اگر لائق ہوتا تو حسین یا اس خاندان کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سوچنا دسنا چاہنا بھائی نہیں ضرورت. یہ امیر شام کو پورے عرب کی کرسی کس نے دی ہے؟ یہ پورے عرب کی کرسی امیر شام یعنی امیر معاویہ کو بھی کوئی دینے والا ہے تو یہ امام حسن دینے والا ہے، نبی کا خاندان دینے والا. اور یہ بادشاہ گر ہیں، یہ کنگ میکر ہیں، یہ شاہی لینے والے نہیں ہیں. یہ تو شاہی دینے والے ہیں. تو امام پاک کا فیصلہ اس کے خلاف بغاوت کا دو وجہ سے تھا. ایک اللہ کی حدود کی مخالفت ہو رہی تھی، دوسرا یہ شخص شرابی اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے فاسق تھا، جس وجہ سے اس کی بیعت کا میرا پیر، دنیا کا پیر، سچا پیر